صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صدیق کرام برادران اہل سنت والجماعت، اللہ پاک کا فضل کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے اس دینی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی جو رات ہے اس کو حدیث مبارکہ میں شب برات کہا گیا ہے۔ شب برات کا مطلب ہے رہائی کی رات، آزادی کی رات، خلاصی کی رات۔ اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ اس رات کو اللہ پاک کی طرف سے بہت سارے بندوں کو، لاکھوں کروڑوں بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، جہنم سے رہائی کا پروانہ ملتا ہے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ ملتا ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، تو اس قبیلے نے، قبیلہ بنو بکر ان کا نام تھا، انہوں نے بہت زیادہ بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں نا، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ کریم اس رات کو لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ آزادی گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، سوتے ہوئے نہیں ملتی، بلکہ دوسری حدیثوں میں آگے یہ مضمون موجود ہے کہ اس رات کو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہر دروازے پر ایک ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو کر آواز لگا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی کہ جو اس رات میں قیام کرے، یعنی نماز پڑھے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس رات میں رکوع کرے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس رات میں سجدہ کرے۔ ایک آدمی کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی کہ جو اس رات میں اللہ سے دعائیں مانگے۔ اس طرح ہر فرشتہ وہ کوئی نہ کوئی اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کون ہے جو اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگ لے، اللہ اس کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کر دیں۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے مال مانگ لے، فقر کو دور کرنے کی دعا کر لے، اللہ اس کے فقر کو دور کر دیں۔ کون ہے جو اللہ سے کسی چیز کا سوال کر لے، اللہ اس کے سوال کو پورا کر دیں۔ یہ جو ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا، آج ابھی جو مغرب سورج غروب ہوا، یہ اس وقت سے لے کر جب تک صبح کا وقت داخل نہیں ہوتا تو باقاعدہ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس رات کے اندر۔ علاوہ ازیں حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جو رات ہے شب برات کی رات، ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس رات میں موت اور حیات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یعنی فیصلے تو اللہ نے بہت پہلے کر دیے، لوح محفوظ میں لکھ دیے، لیکن وہاں سے پھر نام نکال کے اس کی لسٹیں بنا کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگلے شبان تک، اس رات تک جتنے لوگوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کے نام باقاعدہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی بازار میں جا رہا ہوتا ہے اپنے کسی کام کے لیے، اس کا نام اردو کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی مکان بنانے کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، اس کا نام اردو کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی شادی کی تیاری میں لگا ہوتا ہے تو اس کا نام اردو کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ اگلے شب برات سے پہلے پہلے انہوں نے وفات پا جانی ہوتی ہے۔ ابھی دیکھو میں بھی برادران جتنے یہاں اللہ کے گھر میں موجود ہیں، آپ بھی اپنے دوستوں میں سے، اپنے احباب میں سے بہت سارے ایسے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے کہ جو پچھلے سال تھے لیکن اس سال ہم میں موجود نہیں ہیں، اور اگلے سال میں اور آپ یہاں بیٹھے ہم میں سے پتہ نہیں کتنے اس دنیا سے چلے جائیں گے، کتنوں کا نام آج رات لکھا جائے گا۔ تو میں یہاں ایک تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے بات چلاتا ہوں، چونکہ اس میں بندوں کی موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آج کی رات جہاں ہم دیگر کی عبادات کریں نا، تو ایک دعا اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ یا اللہ ایمان والی سلامتی اور ایمان والی زندگی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ موت عطا فرمانا۔ ٹھیک ہے بھائیو، اس دعا کو آج رات ہم بہت مانگیں
نا میں اکثر اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ جس دور میں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں نا، جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس میں اتنے فتنے ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا تھا، آج ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ بھی اتنے فتنے آ جائیں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، جی مسلمان ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، اور تھوڑی سی دنیا کی خاطر اپنا دین اور ایمان بیچ دے گا، اپنا دین اور ایمان بیچ دے گا۔ تو آج میرے بھائیوں ہمارے سامنے ایسے فتنے موجود ہیں، تو آپ بتاؤ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ مانگنی چاہیے۔ بیان دبا نہیں ہوگا، لیکن آپ تھوڑی سی بیدار ہو کر بات سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر سو کر چلے جائیں گے تو پھر آپ کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ دعا بھی لازمی کرنی ہے۔ دعا یاد ہوگی، یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ موت نصیب فرمانا۔ آج کے رات یہ دعا مانگ لیں، پھر جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں پورے سال میں ان کے نام بھی فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بندوں کے رزق بھی ان کی بھی لسٹیں بنا کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ دعا کے بارے میں صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ دعا اتنی قیمتی چیز ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا دعا کے لیے، فرض نماز پڑھی اور وہ جا رہے ہیں، تو دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا میں مومن کا خیال ہے۔ دعا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ تقدیر میں بھی اس کی وجہ سے تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائیو، آج کئی دوست میرے پاس آتے ہیں اور بھی علماء کرام کے پاس جو رزق کی بہت تنگی ہے، پریشانی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کئی بھائیوں کو کاروبار ملتا نہیں ہے، روزگار نہیں ملتا، یا ملتا ہے لیکن پیسے کی نہیں سمجھ آتی، کوئی رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تو آج کی رات اللہ سے رزق بھی مانگ لیں۔ لیکن رزق کیا مانگنا ہے نا، تو اس میں ایک دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ برکت والا رزق عطا فرما۔ کون سا؟ برکت والا رزق ملے گا نا انشاءاللہ، حلال کا رزق ملے گا، اس سے انشاءاللہ ضروریات بھی پوری ہوں گی، بچے حلال کھائیں گے وہ بھی نیک بنیں گے، گھر کے اندر بھی سکون ہوگا، اور قبر کے عذاب سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو رزق کون سا مانگنا ہے اللہ پاک سے؟ ہاں، برکت والا رزق مانگنا ہے۔ کاروبار اللہ سے مانگے، کسی بھائی کا کاروبار نہیں ہے، جی کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس میں اسے یہ ڈاؤٹ ہے، پریشانی ہے کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، تو آج کی رات اللہ پاک سے مانگے، ہے جی۔ اور علاوہ سے حدیثوں میں آتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نا، اس رات میں بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بہت لمبی نماز پڑھی تھی، بہت لمبا سجدہ کیا تھا، ہے جی۔ تو جب پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بہت لمبا سجدہ کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آج یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو مقصد یہ ہے مسلمان بھائیوں کہ آج کی جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، تو اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اچھا یہ جو عبادت ہے نا، اس میں بھی کئی لوگ آج بھی پوچھ رہے تھے کہ عبادت اس میں کوئی مخصوص ہے، تو بھی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ جب کوئی مخصوص عبادت نہ ہو تو تھوڑی تھوڑی ساری عبادت کر لینی چاہیے۔ مثلا کچھ دیر کے لیے نفل پڑھ لیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، نفل نماز پڑھ لیں، کچھ دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ دیر کے لیے درود پاک پڑھ لیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں، کچھ دیر کے لیے دعائیں مانگ لیں۔ کیا کر لیں؟ اور دعا بھی پھر مانگے، پوری یقین کے ساتھ مانگے، رو کر مانگے، یعنی کوئی مسئلے حل نہیں ہو رہے، اللہ پاک سے رو کر، جیسے بچہ چھوٹا تھا نا، تو اگر اس کی کوئی خواہش نہ پوری ہو رہی ہو تو کیا کرتا ہے؟ ماں باپ کے سامنے روتا ہے، ایسے ہی نا، ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے، بار بار روتا ہے، ان کا دامن پکڑتا ہے، کھینچتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں چلو دے ہی چھٹو ہے۔ سمجھانے کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں چلو ضد کر رہے ہیں، تو مطلب اللہ کی ذات تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ کی ذات تو رحیم کریم ذات ہے، تو اگر نہیں کوئی ہمارے مسئلے حل ہو رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں دور ہو رہی، بیماری، تو اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ کریم ہماری حاجتیں پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو جائے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر میں آگے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ شب برات کا موقع آتا ہے تو اس طرح کے کئی کلم ہمارے سامنے آتے ہیں، کئی اس طرح کے بیانات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، کوئی چیز فضیلت ثابت نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا یار کہاں سے ثابت نہیں ہے؟ آپ کے خیال سے ثابت نہیں ہے یا قرآن پاک سے حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ یہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی سی بات میں ضرور پھر آگے بات چلاتا ہوں۔ کئی لوگ نا ان دنوں میں کلم بناتے ہیں، بیان ریکارڈ کرواتے ہیں،
بعض ایسی تحریریں آگے چلا دی جاتی ہیں اور کئی ہمارے اپنے ساتھی وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، یار وہ فلاں کہہ رہا تھا، فلاں یہ بات کہہ رہا تھا، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت نہیں. ہم کہتے ہیں کہاں سے ثابت نہیں؟ مطلب ایک بندے سے میری بات، میں نے کہا کہاں سے ثابت نہیں ہے؟ میں نے کہا حدیثیں ہیں، لیکن کہتا ہے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ ضعیف ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیثیں ہیں لیکن ضعیف ہیں. اور میں نے کہا اللہ کے بندے، جن محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے خود ہی اصول لکھ دیا ہے کہ ضعیف حدیث اگر من گھڑت نہ ہو، موضوع نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، صرف اس میں ضعف ہو، تو اس میں جو کسی عمل کی فضیلت اگر ثابت ہو رہی ہو تو محدثین اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ جتنے بھی حدیثیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی حدیث بھی من گھڑت نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ان میں سے کوئی حدیث بھی جھیلی نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے. ہاں ضعف ہے. ضعف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو راویوں میں کوئی ایسا آ گیا جس کے حافظے میں کمزوری ہے، کسی بات کو بھول جاتا ہے، یا اس طرح کی اس میں کوئی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے محدثین اس پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث چیز ضعیف ہے. لیکن جیسے ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو انہیں کوئی بات پھینک نہیں آتا. نہیں سمجھ رہے؟ ماں باپ ضعیف ہو گیا تو انہیں گھر سے نکال دو، یہ کوئی بات ہے؟ ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث پھینک دیں، بلکہ اس سے ایک عمل جو ثابت ہو رہا تھا نا، اس عمل کو اگر کوئی بندہ کرے تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے. ہاں عقیدے میں، نظریے میں، کسی حلال اور حرام کے بارے میں تو ضعیف حدیث محدثین قبول نہیں کرتے، لیکن کسی عمل کی فضیلت میں اس عمل کو قبول کرتے ہیں. اس لیے بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آتی؟ اچھا میرے بھائی، ایک یہ اس رات میں کرنے والے یہ کام ہے. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر بہت لمبی دعا وہاں فرمائی. جو لوگ دنیا سے چلے گئے تھے مرحومین کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا فرمائی. تو اگر کوئی بندہ اس رات کو قبرستان جائے اور وہاں پر جا کر مردوں کے لیے دعا کر کے آئے، مردوں کی بخشش کی دعا کر کے لیے آئے، تو یہ بھی صحیح ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن ہر سال آپ سنتے ہیں کہ جوان بچیاں جا رہی ہیں، بچے وہاں پر جا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وہاں قبرستان میں پھینک رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، تماشا بنا ہوا ہے. حالانکہ قبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے. کیوں جی بھائی؟ قبرستان کیا ہے؟ ہاں عبرت کی جگہ ہے، نصیحت کی جگہ ہے. وہاں جائے بندہ سنت کے مطابق جائے. اچھا یہاں ایک بات آپ کی سنت کے مطابق میں ایک مسئلہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں اگر تو آپ جا رہے ہیں نا سب کے لیے دعا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ جب قبرستان میں جائیں تو جہاں پر آپ نے کھڑے ہونا ہے بہتر ہے کہ وہاں جوتے اتار لیں. بات سمجھا رہی ہے؟ اور اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کی قبر پہ جانا ہے، کسی اپنے رشتہ دار کی قبر پہ جانا ہے، تو پھر انہیں دیکھیں سارے، پھر آپ ایسے کریں کہ قبر جو قبر بنی اس کے پاؤں کی طرف سے آئیں. ٹھیک ہے، پاؤں کی طرف سے آئیں اور پھر آپ ادھر قبلہ کی جانب آپ اپنے پیٹھ کر لیں اور قبر کے درمیان میں کھڑے ہو جاؤ اور منہ اس قبر کی طرف کر لیں. جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ کر لیں. کرنے کے بعد اگلا کام آپ نے کرنا ہے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی، کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. اچھا پھر آپ جب دعا کے لیے آپ قبلہ کی طرف منہ کر لیں، ہاتھ اٹھا کر کر لیں تب بھی جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، کسی آدمی کو یہ شک نہ پڑے کہ یہ قبر والے سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کریں تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. یہ ہے سنت طریقہ. اور جب قبرستان میں داخل ہو تو دعا بھی پڑھ لیں. یہ ہو گئے دو عمل. تیسرا عمل کیا ہے؟ اگلی صبح کو یعنی کل بروز سوموار کو نفلی روزہ. جی حدیثوں میں آتا ہے اس رات کو عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو. ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری بات سمجھ لیں، یہ عبادت رات کی اور اگلے دن کا جو روزہ ہے سب نفلی عبادت ہے. اور نفلی عبادت کا کیا فائدہ ہوتا ہے میرے بھائی؟ نفلی عبادت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے فرضوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا، قیامت والے دن ان نفلوں کی وجہ سے اس کو پورا کیا جائے گا. ایک فائدہ یہ ہوگا. دوسرا فائدہ نفلی عبادت کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نفلی عبادت کرنے والے بندے سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، باقاعدہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو چیز میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہے نا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے وہ میرے نزدیک نہیں آ سکتا. اچھا فرض کا پابند ہو گیا، پھر فرمایا بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں،
اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ کو بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اس کا دیکھنا، چلنا، گفتگو کرنا، سننا، پکڑنا، یہ سب میرے حکموں کے تابع ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو کئی لوگ کہتے ہیں مجھے نفلی عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ فرض پہلے، نفل بعد میں. کئی لوگ آپ نے قرآن دیکھیں کہ ہماری کئی خواتین بھی نا اس رات کو پوری رات عبادت کرتی رہتی ہیں. کئی مرد بھی، نوجوان بھی پوری رات جاگتے رہتے ہیں. اس کے بعد عام دنوں میں فرض کوئی نہیں پڑھتے، صبح کے فرض بھی کوئی. تو فرض کا درجہ پہلے ہے، کیونکہ فرض کا پوچھ ہوگی، نفل کی پوچھ نہیں ہوگی. تو ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو فرض کی اہمیت بھی اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے، فرض کو پابندی کے ساتھ ادا بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نفلی کی عبادت بھی کرنی ہے. کیونکہ آج کے دور میں نے عرض کیا نا کہ آج مسلمان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے اندر بھی بڑی کمزوریاں ہیں. ہم نے صرف اللہ کے ساتھ نا قاعدے کا ایک جو ضابطے کا تعلق ہے وہ رکھا ہوا ہے. فرض پڑھ لیا، سنت مغرہ پڑھ لی، وتر پڑھ لی، بس بات ختم ہو گئی. تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارے پاس نفلوں کا خزانہ بھی جمع ہونا چاہیے. اچھا، نفلی عبادت کے بارے میں ایک دو باتیں اصول یاد رکھیں پوری زندگی. پہلا اصول یہ ہے کہ نفلی عبادت کو فرض کا درجہ نہ دیا جائے، واجب کا درجہ نہ دیا جائے، ورنہ وہ عبادت منع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نفلی عبادت ہے وہ گھر میں کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے. حدیثوں میں آتا ہے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نفل نماز پڑھا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. ٹھیک ہے، تو نفلی عبادت کہاں کرنا زیادہ ثواب ہے؟ گھر میں. ٹھیک ہے، گھر میں نفلی عبادت کا زیادہ ثواب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نفلی عبادت صرف اس کے پیچھے لا کے فرض کو چھوڑا نہ جائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی ہماری خواتین ہیں، کئی مرد ہیں، وہ شب برات میں بھی جاگتے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی جاگتے ہیں، لیکن عام دنوں میں فرض ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کتنے کام ہو گئے؟ بولے سارے 3 کام ہو گئے. ایک کام تو اس رات کو عبادت کرنی ہے، قبرستان جا کر مردوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے، اور اگلے دن نفلی روزہ رکھنا. 3 کام ہو گئے. اچھا، اس کے علاوہ اس رات میں کچھ لوگ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی. کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی جب کی آوازیں لگ رہی ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک اس گناہ کو نہ چھوڑ دیں. ادھر دیکھیں، گنے ذرا. پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا. ٹھیک ہے، اس پر میں جمعے کے اندر بھی اکثر باتیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں کئی لوگ ہیں شرک کے بارے میں بھی افراد تفرید کا شکار ہے. کئی لوگ شرک کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جائز کاموں کو بھی شرک کے زمرے میں لے آتے ہیں. تو شرک کی ایک موٹی سی بات آپ سمجھ لیں، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفتوں میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. سمجھا دی بات؟ اور آج 2 گناہ ایسے ہیں، شرک اور بدعت. بندہ اس کو گناہ سمجھ لے کہ نبی کو نبی کا مقام دے، ولی کو ولی کا مقام دے، صحابی کو صحابی کے مقام پر رکھے، اہل بیت کو اہل بیت کے مقام پر رکھے، اللہ کی جو قدرتیں طاقتیں ہیں ان کو وہیں پر مانے. تو یہ بندہ موحد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور اگر خدا کا خاصہ کسی درجے میں شرک کر رہا ہے نا تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اتنی بات آپ کو سمجھا کہ نہیں آگے؟ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ علم پڑھن اشراف نہ ہون جڑے ہون اصل کمینے، تے شوم پڑھو کدے دیر نہیں ہوندا بھاویں ہون لکھ خزینے، تے پتل کدے سونا نہیں بنیا بھاویں جڑیے وچ دگینے، تے بن توحید سجنوں نہیں جنت لبنی بھاویں مریے وچ مکے مدینے. ہمیں مریے وچ مکے توحید تو بغیر جنت نہیں لبنی. اچھا کیا آپ بس گن لیں؟ دیکھ شرک کرنے والے کی اس رات میں بخشش جب تک شرک چھوڑ نہ دے. والدین اس کے بعد پر آ گئے، والدین کا نافرمان، اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک والدین کو راضی نہ کر لے. آگے دیکھیں. نمبر 3، کسی مسلمان سے بلا شرعی عذر کے کینہ رکھنے والا، حسد دل میں رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. اچھا، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، اس آدمی میں بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلح صفائی نہ کر لے. آگے دیکھیں، وہ آدمی جو اپنا تہبند یا سلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہے، چلتے ہوئے یا کھڑا ہو، بیٹھے ہونے کے لیے حالت میں نہیں، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی بات بتاؤ، ایک ساتھ کہہ رہے تھے بیان میں، بھئی یہ تو ہے جب بندہ تکبر کی وجہ سے لٹکا ہے، اگر تکبر نہ ہو تو پھر منع نہیں ہے، بالکل اس کی بات غلط ہے. یاد رکھیں، حدیثوں میں 2 طرح کی حدیثیں ہیں.
ایک میں تکبر کا ذکر آتا ہے، دوسرے میں تکبر کا ذکر بھی نہیں آتا، صرف منع کیا گیا کہ نیچے نہ لٹکاؤ. بلکہ ایک صحابی نے جب کہا تھا یا رسول اللہ میں نیا تہبہ لے لوں گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا میری زندگی میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اب سمجھے ذرا بات، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عرب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، چودھری ان کے وہاں بڑے وہ تہبہ نیچے لٹکا کے تکبر کی وجہ سے چلتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا جو حضور نے عمل بتایا وہ سلوار و تہبہ کو ڈھکنوں سے اوپر رکھنے کا بتایا، کیونکہ جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ کرتے ہی تکبر کی وجہ سے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا جو عمل بتایا وہ یہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے. اب کسی کے دل میں تکبر ہو یا نہ ہو اس کے لیے ہی حکم ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا آگے دیکھیں، شراب پینے والا، جی شراب کا دے جب تک توبہ نہ کر لے. زنا کرنے والا کوئی مرد عورت، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. کسی گھر میں کوئی ایسا مرد عورت ہے جس پر غسل فرض ہو چکا ہے اور غسل نہیں کر سستی کی وجہ سے پڑا ہوا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. جس نے شوقیہ کتا پالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شوقیہ کتا پالا ہوا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش ہے. ایک نا مجبوری کی وجہ سے، نہیں سمجھ رہے، مجبوری کا مطلب ہے شکار کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، یا گھر کو باہر اگرانے میں چور ڈاکو خطرہ ہے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہوا ہے، کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شکار کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، یا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تو اس کی تو اجازت ہے. لیکن شوقیہ کتا پالنے والا حدیث میں آتا ہے وہ روزانہ جو عبادت کرتا ہے نا، تو اس کی عبادت میں سے روزانہ 2 قرات، یہ ایک وزن ہوتا تھا عرب میں، پیمانہ ہوتا تھا وزن کرنے کا، اتنا ثواب اس کی عبادت میں سے بھی ختم ہو جاتا ہے شوقیہ کتا پالنے کی وجہ سے. سمجھا دی بات آپ کو نہیں آئی؟ سارے بولے سمجھا دی بات. اور جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ شادیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جناب اور لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، تو یاد رکھیں یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس رات میں بھی بندے کی بخشش نہیں ہوتی. تو یہ کچھ محروم ہونے والے ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. اور آخری بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ یہ جو آتش بازی ہے نا، یہ ایک گناہ نہیں ہے، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. مثال کے طور پر ایک تو یہ مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے، مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو مشابہت کافروں کی ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے. نمبر 2 مال ضائع کیا جاتا ہے، فضول مال. جی حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ فضول گفتگو بھی نہ کرو، اپنا مال بھی ضائع نہ کرو. ایک تو یہ مال بھی ضائع کیا جا رہا ہے، جو آتش بازی بچے پٹاخے اٹھا رہے ہیں اور جناب کیا کیا کر رہے ہیں، تو یہ مال کو ضائع کرنے کا کبیرہ گناہ بھی ہے. اور تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں لوگوں کو اذیت دینا، لوگوں کو تکلیف دینا. کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں بیچارے، سونے والے ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، یعنی اب ساری رات بچے اور نوجوان آتش بازی کرتے ہیں، ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے نا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ ہے حقیقی مسلمان. تو اب اذیتیں دینا لوگوں کو، یعنی آتش بازی کرنا اور پٹاخے اور یہ ساری چیزیں کر کے مسلمانوں کو اذیت دینا، یہ کبیرہ گناہ میرے بھائی. ٹھیک ہے، تو اکثر لوگ ہمارے بوڑھے بزرگ کہتے ہیں جو بچے باز نہیں آتے، تو بھی اللہ کے بندو ہر سال یقین کرو کسی بچے کی آنکھ نکل جاتی ہے، کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے، کسی کا پاؤں جل جاتا ہے، بعض اوقات گھروں میں آگ لگ جاتی ہے ان چیزوں کے. حدیث میں آتا ہے نا شیطان ابلیس آگ سے بتائیں، اور گھر میں فرمایا رات کو آگ جلا کے نہ چھوڑو بلکہ آگ کو بجھا دو. رات کو شیطان آتا ہے چوہے کی شکل میں اور اس چراغ کو یا جس میں آگ لگی اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے کپڑے کے ذریعے اور پورے گھر کو جلا کے رکھ کر دیتا ہے. تو جس میں فرمایا رات کو آگ بجھا، سونے سے پہلے نا آگ کو بجھا دو پھر رات کو سو جاؤ. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں بھی کافی بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں درخواست کروں گا کہ دیکھیں ہم اپنے اپنے عمل کے مکلف ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، منع کریں ان کو، یعنی ان کو پیسے نہ دیں، ایسی چیز لانے کے لیے بالکل ان کو پیسے نہ دیں. اور اگر چیز لینی ہے تو میں خود ساتھ چلتا ہوں، میں خود آپ کو چیز جو آپ نے کھانی ہے ایسا لگا آپ پیسے چیز کے لیے دیں اور وہ جناب پٹاخے لے کر آ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ سارے گناہ وہ آپ کے کھاتے کے اندر بھی لکھے جائیں گے. تو اس لیے یہ کام اس رات میں بالکل نہیں کرنا. سب کو بات سمجھ آ گئی مسئلہ جی ہے. تو جو ساتھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں کیا ٹائم لکھا ہوا جی یہاں سامنے 5:13، تو کوشش کریں 2-3 منٹ پہلے سحری بند کر دیں. تو 5:13 سے پہلے 2-3 منٹ پہلے احتیاطاً تو کھانا پینا بند کر دیں. تو ابھی سب حضرات دعا فرما دیں ہے جی. تو باقی نفلی عبادت کریں ضرور کریں، جو عمل آپ کو بتائے گئے ہیں، لیکن فرض نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، فرض نہیں چھوڑنا چاہیے، فرض کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. تو اپنی دعاؤں میں جہاں اپنے بچوں کو یاد رکھیں، فلسطین کے بچوں کو بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے بھائی، ایسے حالات یقین کریں کہ وہ دیکھنے کے مناظر دیکھنے نہیں ہوتے ہیں جی، اور کلیجہ منہ کو آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے. تو دعائیں ہماری انشاءاللہ یہ بھی بہت اثر دکھائیں گی. تو
تو ابھی بھی دعا سارے ساتھی کام میں اپنے اپنی مرادیں اپنی میں بھی مانگوں گا، آپ رات بھی اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے ارادے ہیں وہ بھی مانگ لیں، بعد میں اپنے گھروں میں جا کے نفلی عبادت کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم آج کی یہ رات جہنم سے رہائی کی رات ہے، برکت والی رات ہے، اور یہ موت و حیات کے فیصلوں والی رات ہے، رزق کی تقسیم ہونے والی رات ہے۔ یا اللہ کریم ہم آپ سے دنیا آخرت کی خیریں مانگتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابیاں مانگتے ہیں، دنیا آخرت کی بلائیاں مانگتے ہیں، دنیا آخرت کی ناکامیوں سے حفاظت یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں، اور دنیا آخرت کی ناکامیوں سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں، اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے دنیا میں کتنے اپنی زندگی میں گناہ کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، بڑے کیے، چھوٹے کیے، یا اللہ اتنے گناہ کہ ہمیں وہ پورے یاد بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ کریم ہم عاجزانہ آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج کتنے لوگ ہیں جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا، اللہ ہم اس کے حقدار تو نہیں ہیں، ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ ہم جہنم کے لائق ہیں، جہنم میں جانے کے لیے ہم نے خود اتنے گناہ کیے ہیں، لیکن مولا آپ نے وعدہ کیا ہے جو سچی توبہ کرے گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے۔ یا اللہ کریم آج کی رات ہمارا نام بھی ان کے اندر لکھ دے جو جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی پائیں گے۔ یا اللہ کریم ہم دنیا کا عذاب، دنیا کی سختی، دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، مولا ہمیں کہاں ہمت ہے کہ ہم تیرے جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ مولا محض اپنے فضل و کرم سے، لطف و کرم سے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، مولا اس رات کی برکت سے ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں، ہمارے جو بھی رشتہ دار آج تک دنیا سے چلے گئے ہیں، دور کے رشتہ دار ہوں، نزدیک کے رشتہ دار ہوں، مولا ہم سب کی بخشش کی دعا تیرے بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی آج کی رات اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ مومنین مومنات اللہ سب کو بخشش عطا فرما دے۔ اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ سارے مخلوق کو بھی بخشنا چاہیں تو آپ کو کون پوچھ سکتا ہے۔ مولا کل مومنین مومنات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو بخشش عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں، مولا سب کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اللہ خصوصاً حاجی اسحاق صاحب کو شفائے کلی عطا فرما دے، ہمارے نمازی بھائی فیصل صاحب کو اللہ شفائے کلی عطا فرما دے، اور جتنے بھی ہیں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں، اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب بھی تجھ سے صحت والی نعمت مانگتے ہیں، تندرستی والی نعمت مانگتے ہیں، مولا ہم سب کو صحت تندرستی والی نعمت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے روحانی جسمانی بیماریوں کا خاتمہ فرما دے، اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما دے۔ اللہ کریم ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں، جن کی اولاد ہے، اللہ ان کو نیک بنا دے، یا اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ جتنے بھی یہاں ساتھی موجود ہیں جن کے بچے بچیاں ہیں، اللہ سب کو نیک بنا دے، اللہ سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ بہت سارے ساتھیوں کو کاروبار کی پریشانی ہے، اللہ جن کے پاس کاروبار نہیں، اللہ انہیں بہترین روزگار، بہترین کاروبار عطا فرما دے۔ جن کے کاروبار ہیں، اللہ ان میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ جس کے حلال ہم سب کو برکت والا عطا فرما دے۔ اللہ جن بھائیوں کو رزق کی تنگی ہے، اللہ ان کے رزق کی تنگی دور فرما دے۔ مولا کریم ہر مسلمان کو رزق روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم دنیا بھر میں جہاں کے مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما دے۔ اللہ خصوصاً ہمارے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما دے۔ اللہ پاک انہیں عزت اور غلبہ عطا فرما دے، اللہ انہیں فتح عطا فرما دے۔ یا اللہ آج ہمارے بچے پر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، یا اللہ ہم کتنے تڑپ جاتے ہیں، ان کے بچے اللہ جو زخموں کے اندر چور ہیں، شہید ہو چکے ہیں اور پانی تک انہیں میسر نہیں، اللہ اپنا خصوصی کرم فرما دے۔
دے، اللہ اپنے خصوصی رحمت کا نزول فرما دے۔ یا اللہ کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے مظلوم بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہماری جو بھی حالتیں ہیں، جو بھی نیک دلی تمنائیں ہیں، یا اللہ پوری فرما دے۔ ہماری جو بھی جائز حاجات ہیں، دلی مرادیں ہیں، یا اللہ پاک وہ پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے، رزق و روزی میں برکت عطا فرما دے، مال جان میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ آج کی رات ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے۔ یا اللہ پاک تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ تیرے سارے احکامات کو پورے کرنے والے بن جائیں، تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اور اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں موت نصیب فرمانا۔ اللہ جن گناہ گاروں کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، اگر اللہ ہمیں سے کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ توبہ کے بعد پھر ہمیں بھی بخشش عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم پوری امت کی حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ پوری امت کی حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ ساری مساجد کو آباد فرما دے، اللہ ہماری بھی اس مسجد کو آباد فرما دے، دین کا مرکز بنا دے۔ اللہ تمام ضروریات اپنی غیبی خزانوں سے پوری فرما دے، لوگوں کو ہدایت کے چشمے جہاں سے جاری فرما دے، لوگوں کی ہدایت کے لیے یا اللہ یہاں سے سلسلے جاری فرما دے۔ یا اللہ کریم جو ہم آپ سے مانگ سکے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو یا اللہ پاک وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمته